یہ صحابہ انصار جڑے نے نا جان انصار قربان کرنا نبی سے بھی پہلے یہ مسجد قباء یہ مسجد قباء ہے، اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد ہے۔ مسجد قباء کا نام اس لیے ہے کہ یہاں پر ایک قباء کے نام پہ بستی تھی اور انہوں نے حضور پاک کو یہاں پر ویلکم، خوش آمدید کہا تھا۔ یہاں پہ جو ہے نا، لیکن حدیث ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی یا فرض نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو عمرے کے برابر ثواب ہے۔ عمرے کے برابر، عمرہ نہیں ہے، عمرے کے برابر ثواب ہے، ہاں عمرے کے برابر ثواب ہے، مقبول۔ ٹھیک ہے، راکبوں و ماشیوں وصلی رکعتین۔ آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ حسب آپ کا نام؟ حافظ اشتیاق الرحمان۔ یہ بھائی ہیں حافظ اشتیاق الرحمان، یہ ہمیں زیارات کروا رہے ہیں اور تفصیلاً جو سنت کے مطابق ہیں وہ ہمیں بتا بھی رہے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ مسجد قباء ہے، ہم یہاں عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے زیارات کی طرف نکلیں گے۔ السلام علیکم، یہ مسجد قباء کا اندر کا حصہ ہے، یہاں پر ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد یہ سب لوگوں نے یہاں نماز ادا کی ہے عشاء کی، تو یہاں پر نماز کرنے کے جو ثواب ہے وہ ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے، اس کا جو ثواب ملتا ہے۔ یہ اندر کے جو ہے ہم نے پہلے سے آپ کو باہر سے دکھایا، اب اندر ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم نے نماز ادا کی۔ یہ اندر کے حصہ یہاں سے جو داخلہ ہے وہ ممنوع ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے مزید اس کے اندر جو ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد باہر آ رہے ہیں لوگ، تو اب یہاں سے ہم باہر کی جانب، ہم نے عشاء کی نماز جو ہے نا وہ ختم کی ہے، اب باہر کی جانب یہ اس کا جو پارکنگ ایریا ہے، اور یہ ہمارے پاس ساتھ جو ہمیں زیارات کروا رہے ہیں یہ بھائی ہیں یہاں پر حافظ صاحب، یہ ہمیں زیارات جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ ہمیں یہاں پر کروا رہے ہیں، اور مزید ہم جیسے آگے جاتے ہیں آپ کو جو ہے مزید دکھائیں گے، لیکن یہ مسجد قباء جو ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہ دکھانا لازمی تھا، تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی دکھا دیں۔ اس کے نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں جو نماز یہاں پر ادا کر رہے ہیں اور ادا کر کے جا رہے ہیں اور یہاں پر آ بھی رہے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء، اب میں تھوڑا آپ کو تفصیل سے دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ اس کے مینار اور یہ باہر جانے کا راستہ، اب ہم باہر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ حافظ صاحب ہمارے جو ہیں یہ بھی خلاص کر چکے ہیں، یہ سجاد بھائی بھی خلاص کر چکے ہیں۔ یہ مسجد جمعہ ہے، اس کا نام مسجد جمعہ ہے، اور یہ اس وقت فرنٹ سے جو ہے نا بند ہے، بالکل انہوں نے بند کی ہوئی ہے، تو میں یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بالکل آپ ادھر سے دیکھیں گے، یہ آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے اوپر، یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے سے یہ مسجد الجمعہ ہے، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب مسجد قباء سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے نماز کا ٹائم ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یہاں پر ہی پڑھ لیا جائے، تو یہاں پر جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس مناسبت سے اس وقت سے لے کر آج تک اس کا نام مسجد جمعہ ہے، اور اسی نام سے یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد ہے، ان کو 7 مسجد ہیں، یہ 7 مسجد یہاں پر تھیں، تو آج بھی اپنی اصل حالت میں بھی موجود ہیں، اور یہاں پر اب تعمیر بھی ہے۔ یہ سامنے بھی مسجد ہے چھوٹی، یہ آپ کو لائٹس کے پاس بھی مسجد نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ان کو جمع کر دیا ان کو، اور ان کا جو نام 7 مسجدوں کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام اب رکھا ہے جامعہ الخندق، اس کا نام رکھا گیا، سب مسجدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو سیڑھی لگی ہوئی ہے یا مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی انہی 7 مسجدوں میں سے ایک ہے، اور پہلے یہ بند تھی لیکن اب اس کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور اس پہ جو کنسٹرکشن کے کام ہے تعمیرات کا وہ ابھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقبرہ ہے اس کے ساتھ، یہ مقبرہ رقم واحد، یہ ہاں یہ مسجد کے ساتھ قبرستان ہے،
اور اس کے بعد یہ پارکنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے اور مزید اس کو وسعت بھی دی جائے گی. تو ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آگے جہاں جائیں گے آپ کو وہ بھی تھوڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے. یہ مسجد قبلۃ التین ہے. مسجد قبلۃ التین، یہ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے، یہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہوتا تھا بیت المقدس جو ہے فلسطین میں، تو وہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر اس مسجد میں نماز ادا کی تو ان کے جو ہے دل میں یہی بات آئی کہ مکہ تک کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو منہ کر کے ہے میں نماز پڑھوں اور مسلمان وہاں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو دعا تھی وہ قبول فرمائی. اور اس کے بعد، اس دن کے بعد، اس نماز کے بعد، نماز ظہر ادا کر رہے تھے، اس نماز کے بعد جو پھر ہے قبلہ جو مسلمانوں کا تھا وہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا. اور کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی جو قبلہ رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا. یہ مسجد قبلۃ التین ہے، اس کی تاریخ یہ ہے. اب ہم یہاں سے آگے جائیں گے اور جو اور زیارات ہوں گی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے جو بھائی ہیں ہمیں یہاں پر دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں سنت کے طریقے سے، وہ ہمیں بہت گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو ٹائم ایسا ہے کہ وہ بند پڑی ہیں مسجدیں، کھلی نہیں ہیں، بند ہیں. لیکن باہر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اس کا پارکنگ ایریا، اس کے سامنے بالکل پارکنگ ایریا ہے اسی مسجد قبلۃ التین کے سامنے. اب ہم یہاں سے اگلی زیارت کی جانب جا رہے ہیں. یہ بھائی جو ہیں یہ میرے ساتھ ہیں جو مجھے زیارت کروا رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے پاکستانی ہیں اور بہت عرصے سے یہاں پر مقیم ہیں. یہ پھر ہم آگے کی جانب جاتے ہیں اور اگلی زیارت جو ہے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ بئر عثمان کے نام سے یہ کنواں ہے اور ہم یہاں پر پہنچے ہیں. رات کا وقت ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے یہاں پہ. یہ یہاں پر گیٹ لگایا گیا ہے، اندر اندھیرا ہے اور ہے بھی بند، لیکن یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کنویں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں یہ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا تھا، اور اس طرح خریدا تھا کہ ہاف ایک دن جو ہے مسلمان اس کا پانی بھر کے لے جائیں گے، دوسرے دن جو ہے نا وہ یہودی لے کے جائیں گے. تو یہودی نے یہ بات کہہ کے جو مکمل کنواں ہے یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے. اس کو اندر سے، باہر سے تو باڑ وغیرہ جالی لگا دی گئی ہے، لیکن اندر اسی اپنی حالت میں موجود ہے. تو یہ ایسا کنواں ہے کہ جب یہودی کو بولا گیا کہ ایک دن مسلمانوں کو ہوگا اور جو ایک دن ہے وہ یہودی اس کنویں سے پانی بھریں گے، تو یہودی نے یہ بات کہہ کر کنواں جو ہے وہ دے دیا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو ایک دن جو مسلمانوں کے پاس ہوگا وہ مسلمان جو اگلے دن کا جو پانی ہوگا وہ ایڈوانس کے طور پہ بھر کے نہ اپنے گھر میں جمع کر لیں گے، اس لیے یہ کنواں سارا آپ خرید لو. تو حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں خرید لیا. کنواں خریدنے کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ادھر اس کنویں کے آس پاس جتنی بھی آبادی ہے آج بھی اسی کنویں سے یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے. ہم اب آگے چلتے ہیں اور آگے کسی اور زیارت کی جانب آپ کو لے کر چلتے ہیں. یہ ہم پہنچے ہیں غزوہ احد کے مقام پہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور جہاں پر یہ جو باہر جالی آپ کو نظر آ رہی ہے چاروں طرف سے یہ جالی ہے، اور اوپر یہ بورڈ ہیں، اب ان کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. مطلب اس کے اوپر جو ہے نئی رائٹنگ ہوگی، اگلی شاید پرانی ہو گئی ہوگی. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ جو ہیں ان کی قبر جو ہے اسی کے اندر ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ وہ میدان بھی ہے جہاں پر صحابہ کرام کی اور یہودیوں کے جو تھی ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ پہاڑ تھا جب جنگ ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی اور مسلمان جو تھے یہاں پہاڑ سے اتر کے اور اسی میدان میں یہاں پر پہنچے تھے. جب اس میدان میں یہاں پر پہنچے تو وہ جو یہاں سے جو پیچھے کی طرف جو ہے اوپر وہ یہاں سے یہودی جو بھاگ کر گئے تھے، مال اسباب چھوڑ کر گئے تھے، تو مسلمان اور جو صحابہ کرام تھے وہ مال اسباب یہاں پر جمع کر رہے تھے.
وہ تھکے ہوئے بھی تھے اور جو مال تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اسی پہاڑی، یہ جو پہاڑی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، تو اسی پہاڑی کے اس طرف سے خالد بن ولید جو اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تازہ دم ہو کر اسی پہاڑی کے اوپر سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں پہ اسی میدان پہ حملہ کیا تھا اور یہاں پر جو ہے 72 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا. یہ خالد بن ولید وہ تازہ دم تھے، جو صحابہ کرام تھے وہ تھکے ہوئے تھے اور وہ جو ہے ان میں اتنی اب ہمت نہیں تھی اور وہ اس غفلت میں بھی تھے کہ اب جو ہے ہم یہودی جو ہیں بھاگ چکے ہیں اور ہم جنگ جیت چکے ہیں. یہ وہ مقام ہے امیر حمزہ شہید جہاں پر موجود ہیں.